یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے ساتھ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے آپ کو غلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ غلام کیا ہے اور غلام کیوں کر انسان جو ہے وہ غلامی کی حالت میں گزارتا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، نیا عہد نامہ ہے، مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 34ویں آیت۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم جب بھی کلام سنتے ہیں تو خدا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو یقین مانیں کہ میں آپ کو تھوڑی سی تمہید اس کی بتاتے چلوں کہ غلام عربی زبان کا لفظ ہے، مذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ زر خرید بندہ، اور غلامی یعنی فارسی کا لفظ ہے، مؤنث ہے، جس کا مطلب ہے غلام ہونا، قیدی ہونا۔ پرانے دور میں لوگ جس کو غلام بناتے تھے یا خرید لیتے تھے، اس کے کان میں بالی یا اس کے ہاتھ میں یا پاؤں میں کڑا ڈال دیتے تھے تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ کسی کا خریدا ہوا ہے، غلام ہے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، میں اور آپ کس کے خریدے ہوئے ہیں؟ میں اور آپ یسوع کے لہو کے خریدے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ یسوع کے خون کے خریدے ہوئے ہیں۔ ہاللویا! میں اور آپ یقین مانیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا نے بیٹا بنا کر رکھا ہوا ہے، نہ کہ غلام، کیونکہ غلام جو ہے وہ گھر میں اب تک نہیں رہتا، بلکہ بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، سننے والوں، خداوند یسوع مسیح، آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ غلاموں کا غلام کس کو پہلی دفعہ کہا گیا ہے۔ پیدائش پرانا نامہ اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں، 9واں باب، اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ سوچے ذرا کہ غلام نئے عہد نامہ میں ہی لفظ نہیں ہے، پرانے عہد نامہ میں بھی لفظ ہے کہ غلاموں کا غلام ہو، کیونکہ جو ملعون یعنی شریر ہوا وہ غلاموں کا غلام ہوگا۔ آج میں اور آپ بھی سوچے ذرا کہ میں اور آپ یسوع مسیح کے بیٹے ہیں، یسوع مسیح کی بیٹیاں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے واضح طور پر۔ اگر ہم نوح کے بیٹوں کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، خداوند وہاں پر بھی موسیٰ کے بارے میں بھی ذکر پڑھتے ہیں، تو خدا ہارون کو بھی واضح طور پر کہتا ہے خروج کی کتاب میں، پرانے عہد نامہ میں، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج میں اور آپ سوچے ذرا کہ غلام کے بارے میں یا زر خرید کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی جاتی ہے۔ آج میں اور آپ غلام نہیں ہیں، آج میں اور آپ جو ہے زر خرید مسیح یسوع کے ہیں۔ صرف یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو، بہنوں اور بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں، سننے والوں، یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو خون دے کر خریدا ہوا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس نے خون دے کر خریدا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بیٹا کون ہے، گناہ کون کرواتا ہے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل میں پڑھیں، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ آزاد ہوگی۔ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ اگر بیٹا ہی مجھے اور آپ کو یعنی یسوع مسیح ہی مجھے اور آپ کو آزاد نہ کرے گا تو میں اور آپ کبھی بھی آزاد نہیں ہیں، میں اور آپ ہمیشہ گناہ کی غلامی میں ڈوبے رہیں گے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، کہ سوچے ذرا کہ فرما برداری کس کی فرما برداری کریں۔ میں اور آپ اگر رومیو میں پڑھتے ہیں، اس کا 6واں باب، اس کی 16ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو، جس کے فرما بردار ہیں، خواہ گناہ کے
جس کا انجام ہو موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ ہاللویا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، دیکھیں ذرا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہ کے فرما بردار بنا دیتے ہیں، یا ہم گناہ سے بچنے کے لیے ہم خدا کے بیٹے کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، یہ مجھ پہ اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم گناہ کی غلامی میں مرنا چاہتے ہیں یا بیٹے کے ساتھ آسمان پر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر ہم قوموں کا حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ عزیز بہن اور بھائیوں، یقین مانیں ہم غلام نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم بیٹے ہیں، ہم یسوع مسیح کے بیٹے ہیں، ہم خدا باپ کے بیٹے ہیں۔ اور آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اگر میری بیٹی یا میرا بیٹا گناہ میں ہے تو آئیں اس کو گناہ کی غلامی سے آزاد کروائیں اور یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آج کے بعد میں اور آپ غلام نہ رہیں، میں اور آپ غلامی کی حالت میں نہ گزاریں، میں اور آپ غلام نہ بنے رہیں، بلکہ میں اور آپ یسوع مسیح کے خون کے خریدے ہیں۔ آئیں یسوع مسیح کے لیے روزوں کے ایام میں اس کے لہو کو یاد کرتے ہوئے، اس کی صلیب کو یاد کرتے ہوئے میں اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، میں اور آپ اپنے گھرانوں کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ آئیں اپنے دوستوں کو اس کے لیے دعوت دیں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کے لیے دعوت دیں، اپنے رشتہ داروں کو اس کے لیے دعوت دیں، یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ ہم غلام نہیں، ہم بیٹے ہیں۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ آمین آمین۔